الفاظ۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ نہ جانے کیوں ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ اے اللہ، ماں پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، آمین۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، موت کو بہت یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں کر سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ بدترین دوست وہ ہے جو موسم کی طرح بدل جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ رب انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ دوزخ نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو گنہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا، ماں وہ ہستی ہے کہ جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں پر تنقید سب سے آسان۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ اولاد کے ساتھ انصاف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ وَتَوَکَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، اور ہر قدم پیچھے قدم سے زیادہ مشکل، مگر ہر قدم پر۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے؟ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کی آنسو پوچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ 10 چیزیں 10 کو کھا جاتی ہیں۔ نمبر 1، نیکی بدی کو، تکبر علم کو، توبہ گناہ کو، جھوٹ رزق کو، عدل ظلم کو، غم عمر کو، صدقہ بلا کو، غصہ عقل کو، پیشیمانی سخاوت کو، غیبت نیک اعمال کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ امام بن رجب رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا، اگرچہ اس کا دل چاہتا ہو اور وہ اسے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ لوگ چہرے کا غم نہ پرکھ پاتے ہیں، وہ دل کا حال بھی جان لیتا ہے۔ وہی تمہارا اللہ ہے، وہی تمہارا خیر خواہ ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں، پھر کسی کی طلب نہیں ہوگی کہ میرا اللہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔
اللہ کی بے مثال محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ انسان کی زندگی کے 10 خوشحالی میں گزریں گے سال ایسے وہ نہیں سکھاتے جو غم میں کٹھے 10 دن ایسے سکھا دیتے ہیں۔ غم کا احساس ہی روح کو تہذیب سکھا دیتا ہے۔ تہجد۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے یا نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے تو بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اے اللہ، مجھے جن ہاتھوں نے دعا مانگنا سکھایا ان ماں باپ کو سلامت رکھنا، آمین۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوشی کے بغیر امن حاصل نہیں ہوتا اور خوشی امن کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے۔ یہ مرے ہوئے کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ دل کی بستی عجیب بستی ہے، لوٹنے والوں کو ترستی ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ محبت۔ تم جانتے ہو محبت کرنے والوں کو نظر میں دنیا کی کل آبادی کتنی ہوتی ہے؟ صرف ایک شخص۔ دوسروں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا بتائیں، سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کون سی ہے؟ پیار، عادت، دوستی، انتظار۔ داماد اور بیٹا۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں اور بیٹے برے ہیں کیونکہ وہ بہوؤں کو خوش رکھتے ہیں۔ گناہ کر کے کہاں چھپو گے؟ یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو وہ بدلے میں ہماری آنکھوں، آنسوؤں اور دل کو درد سے بھر دیتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں سے دور رکھ جو بظاہر محبت سے پیش آتے ہیں اور دلوں میں کبھی نہ ختم ہونے والا بغض رکھتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ امید۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جتنی زیادہ دور سے مسجد میں آتا ہے اسے اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کے مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ ایسا وقت ضرور آئے گا جب ظالموں کو ان کے جرم اور صالحوں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت اور آخرت اسی کا نام ہے۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو برا کہنا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدہ یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھے جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ توکل، شکر اور صبر کی راہوں سے گزر کر ہی رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ السلام، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر کچھ اور کرتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے اعمال ہیں۔ کسی ناراض شخص کا دل نرم کرنا ہو اور کسی سے اگر اپنا جائز کام منوانا ہو تو اس کے سامنے ان سمائے مبارکہ کا ورد مسلسل کرتے رہیں، یا سبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔